بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جو ہمارا ہفتے واری درس چل رہا تھا، جس کا آخری درس غسل کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کو بیان کیا تھا۔ آج کے اس درس میں مختصر سا غسل کا طریقہ اور مسنون غسل کو بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح غسل کے بعض احکام کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ احادیث کے مجموعے سے اہل علم نے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے۔ کئی احادیث غسل کے طریقے میں آئی ہے، وارد ہوئی ہے، جس میں سے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا عضو مخصوص دھوتے، ثم یتوضأ، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے سر کے بالوں کی تہ یعنی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، ثم غسل رجليه، آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا اور آپ اس سے اس طرح غسل فرماتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر علیحدہ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ احادیث کے مجموعے سے غسل کا طریقہ مختصر سا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سب سے پہلے غسل کے لیے نیت کرنی ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے۔ تو جب ہم غسل کرنے کے لیے جائیں تو اپنے دل میں نیت کر لیں، دل میں نیت کریں، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کر لیے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھو لیے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھونا ہے، شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھو لیے، اور بالخصوص وہ بھی جگہ دھو لے جہاں پر جو ہے غلاظت لگی ہوئی ہے یا اسی طرح منی کے دھبے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، دھو لیے۔ شرمگاہ دھونے کے بعد مٹی پر ہاتھ رگڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے۔ اب اگر مٹی کے قائم مقام کوئی دوسری چیز ہے، سرف ہو یا صابن ہو، تو اس سے ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ شرمگاہ کو چھوئے ہیں، شرمگاہ کو دھوئے ہیں، غلاظت کو ختم کیے ہیں، تو ہاتھ بھی غلیظ ہو گئے ہوں گے، اس لیے ہاتھ دھو لے۔ اور ہاتھ دھونے کے بعد جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، مکمل وضو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہیں ویسا ہی وضو کرنا ہے۔ مکمل وضو کر لیے، اس کے بعد ہاتھ میں پانی لے کر سر کی جڑوں میں پانی کو ڈالنا ہے، اور اسی طرح جیسا ہم کنگھی کرتے ہیں گویا کہ جڑوں تک پانی کو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد 3 چلو پانی لے کر یکے بعد دیگر سر پر ڈال دینا ہے، 3 چلو پانی لے کر یکے بعد دیگر سر پر ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف کے کندھے طرف جو ہے پانی کو بہانا ہے، پھر بائیں طرف پانی کو بہانا ہے، اور اس کے بعد آخر میں سارے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا دینا ہے۔ 1 مرتبہ بھی اگر بہا دیے تو کافی ہے، لیکن سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سارے جسم پر پانی بہانا ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے جو کہ سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ پہلی چیز نیت کر لینا ہے، غسل کرنے سے پہلے دل میں نیت کرنی ہے، غسل کر رہا ہوں میں اس بات کی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھونا ہے، شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو صابن یا مٹی یا سرف سے دھو لینا ہے، پھر اس کے بعد وضو مکمل کرنا ہے، جس طرح نماز کے لیے ہم مکمل وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد
پانی لے کر سر کی جڑوں میں پانی کو ڈالنا ہے اور خلال کرنا ہے جس طرح ہم کنگھی کرتے ہیں، اور 3 چلو پانی لے کر یکے بعد دیگر سر پر ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد دائیں طرف پانی بہا دیے، بائیں طرف پانی بہا دیے، اور آخر میں 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا دینا ہے۔ اور آخر میں اگر وضو کرتے وقت آپ نے پیر نہیں دھوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت پیر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مٹی، کنکر، پتھر وغیرہ ہوا کرتے تھے تو غلاظت بعد میں بھی لگ جائے گی، اس لیے آپ پیر کو آخر میں دھویا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس حمامات ہے، فرش ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی شخص پیر دھو بھی لیتا ہے وضو کے وقت کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ نہیں دھوتا ہے سنت کی اتباع کرتے ہوئے تو وہ سب سے آخر میں اپنے دونوں پیروں کو دھو لے گا۔ یہ غسل کا طریقہ ہے اور یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص ندی یا تالاب میں غوطہ لگا لے، یا اسی طرح 1 بکیٹ یا 2 بکیٹ پورے جسم پر پانی ڈال لے، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے جو ہے شرمگاہ کو دھویا، نہ اس نے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھویا، یعنی سنت کے مطابق غسل نہیں کیا، غوطہ لگا لیا یا پورے جسم پر پانی ڈال دیا، تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، لیکن سنت کا جو ثواب ہے، سنت کے طریقے کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ تو جو سنت طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے، تو وہ یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا ہوں۔ تو یہ مکمل غسل کا طریقہ ہوا۔ اب آئیے غسل کرنے کے بعد کپڑا وغیرہ کا استعمال کرنا یا تولیے وغیرہ کا استعمال کرنا اپنے جسم کے پانی کو پوچھنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے غسل کرنے کے بعد تولیے کا استعمال کرنا، کپڑے سے اپنے جسم کو پوچھنا یا اسی طرح پانی کو اپنے ہاتھوں سے جھڑا دینا، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفَضُّ يَدَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا، میں نے آپ کو غسل کے بعد ایک کپڑا پیش کیا، کپڑا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نہیں لیا اور چل پڑے، نیز اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ یعنی جو پانی ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے پانی کو جھاڑنا آپ نے شروع کر دیا۔ تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے بعد کپڑا اور تولیہ استعمال کرتے تھے، تبھی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پیش کیا، تولیہ پیش کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہانے کے بعد تولیے کا، کپڑے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر چلو مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نہیں لیا، تولیہ نہیں لیا، تو یاد رکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا ممانعت کی دلیل نہیں ہے، ناجائز کی دلیل نہیں ہے، جب تک کہ کوئی ممانعت کی دوسری دلیل نہ آ جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم تولیہ یا کپڑا استعمال نہیں کر رہے، ہاتھوں سے پانی کو جھاڑ دے رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، بھگا دے رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو گرام پانی کو استعمال کیا کرتے تھے غسل کرنے کے لیے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا یعنی 4 مد پانی سے لے کر 5 مد پانی تک سے غسل اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو مستحب یہی ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے ہم بھی اتنا ہی استعمال کریں، اسراف نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے زیادہ پانی استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے ناجائز کام کیا یا حرام کام کیا۔ اس حدیث میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 کلو گرام پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح غسل کرنے کے بارے میں یا غسل کرتے وقت ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ جب بھی ہم غسل کر رہے ہیں یا نہا رہے ہیں تو ہم چھپ جائیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور چھپ جانا، چھپ کر غسل کرنا یاد رکھیے یہ مستحب ہے۔
حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیادار اور پوشیدہ چھپے ہوئے ہے اور حیا اور پردے کو ہی پسند کرتے ہیں، لہٰذا فَإِذِ اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو اسے چھپ جانا چاہیے، اسے چھپ جانا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث بظاہر وجوب پر دلالت نہیں کرتی، لیکن بیشتر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، یعنی چھپ جانا مستحب ہے، لیکن سطر کو چھپانا یہ تو واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، سطر کو چھپانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر ایک سے اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص نہا رہا ہو، غسل کر رہا ہو، تو اس کے لیے مستحب چیز کیا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لوگوں سے دور ہو جائے اور چھپ جائے اور اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو کیا میاں اور بیوی ایک غسل خانے میں، ایک حمام میں، ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں کر سکتے ہیں، میاں بیوی ایک ٹب سے یعنی ایک برتن سے اور ایک حمام میں غسل کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کنت اغسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، کہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی ایک برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے، اس برتن میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے۔ تو اگر شادی شدہ کوئی شخص ہے، اپنی بیوی کے ساتھ نہانا چاہتا ہے، غسل جنابت کرنا چاہتا ہے، ایک حمام میں کرنا چاہتا ہے، ایک برتن میں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے وقائف ہیں جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے، مستحب یعنی پسندیدہ ہے، کرنے پر ثواب ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر غسل کرنا مسنون اور مستحب ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، باعث خیر ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ جمعہ کے لیے آئے یا جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اب اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل، اور اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ جمعہ کا غسل سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کر لیا کرے۔ اور کب کرنا غسل مستحب ہے؟ عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کو بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے بارے میں مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن ایک صحابی سے یہ چیز ثابت ہے، اور وہ صحابی کون سے ہے؟ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید الفطر کے دن عیدگاہ کی جانب جانے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے، اور یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، مسنون ہے۔ اور اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن غسل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ غسل کر لیتے تھے اور کچھ لوگ غسل نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے کے بعد اگر آپ نے غسل نہیں بھی کیا چلے گا،
لیکن اگر غسل کر لیتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے، ثواب والا کام ہے، اجر والا کام ہے۔ اور اسی طرح احرام باندھنے کے لیے اور مکہ جانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے علیحدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اگر ہم احرام باندھ رہے ہو تو اس وقت ہم غسل کر لیں، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اسی طرح مکہ جانے سے پہلے غسل کر لیا کرے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مکہ میں داخل ہوتے وقت مقام ذی طوا، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ میں داخل ہوتے تو مقام ذی طوا، یہ جگہ کا نام ہے، اس میں رات کو ٹھہرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو یغتسل، آپ کیا کرتے؟ غسل کرتے، پھر دن کو مکہ میں داخل ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ بیان کرتے تھے کہ انہو فعلہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ مکہ جانے سے پہلے غسل کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ابھی بیان کی گئی ہے، یہ حدیث مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کے استحباب کی دلیل ہے، یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب رہا مستحاضہ کا مسئلہ۔ مستحاضہ عورت کے لیے غسل کرنے کا حکم کیا ہے؟ مستحاضہ یہ ایک بیماری کا نام ہے، عورت کی جو شرمگاہ سے خون نکلتا ہے جو حیض کے علاوہ ہوتا ہے۔ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے 3 طرح کا خون نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ ایک ہے حیض کا خون، جو کہ عورت کے بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک ایام حمل کے علاوہ ہر مہینے مادر رحم سے نکلتا ہے، اور جو کہ چند مخصوص ایام کے لیے، دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہوا حیض کا خون، جس کے دن بھی متعین ہوتے ہیں اور جو مہینے میں نکلتا ہے۔ اور دوسرا خون ہے نفاس کا خون، جو کہ عورت کو ولادت کے وقت 40 دن تک یا کم و بیش دن تک نکلتا ہے، یہ ہوا نفاس کا خون۔ اور تیسرا خون ہے استحاضہ جسے کہتے ہیں، اور یہ بیماری والا خون ہے، جس کا دن متعین نہیں ہوتا، جو کبھی بھی نکل سکتا ہے، کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیماری ہوتی ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو استحاضہ یہ ایک عازل نامی رگ کے پھٹنے سے جاری ہوتا ہے اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک رگ ہوتی ہے جس کا نام عادل ہے، اور اگر وہ پھٹ جائے تو یہ خون عورت کی شرمگاہ سے بہت زیادہ نکلتا ہے، اور کب نکلے گا کسی کو پتہ نہیں، کب بند ہوگا کسی کو پتہ نہیں، تو یہ مستحاضہ عورت کہلاتی ہے، یعنی بیماری والی عورت کہلاتی ہے۔ تو اب ایسی عورت کے لیے، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت کے لیے ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنا، یا ظہر اور عصر دونوں کے لیے ایک غسل کرنا، یا اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرنا، اور فجر کے لیے ایک غسل کرنا مستحب ہے، مستحب عمل ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ صرف اگر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیتی ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر غسل کر لیتی ہے تو یہ افضل ہے، اور اسی طرح مسنون اور مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے حیض کے ایام کی نمازیں وہ چھوڑ دے گی اور پھر غسل کرے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی، اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے گی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتی ہے تو یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے، بلکہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لیتی ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور یہی جمہور علماء کا کہنا ہے اور موقف ہے۔ اور اسی طرح ایسے شخص کا مسئلہ جس پر غشی طاری ہو جاتی ہو، غشی طاری ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے کے بعد جب اسے افاقہ ہو تو اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ٹب تیار کرو اور اس میں پانی ڈالو، اور جب پانی ڈالا گیا آپ نے غسل کیا، اور جب آپ اٹھنے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، پھر افاقہ ہوا، پھر غسل کیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کسی پر غشی طاری ہو جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے اور پھر اسے ہوش آئے تو اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی کے قائل امام البانی رحمہ اللہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غشی کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غشی سے افاقے پر غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح مشرک کو دفن کرنے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ کسی مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل کر لینا کیا ہے؟ اولا ہے اور بہتر عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور انہیں دفن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں دفن کر کے واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسل، اے علی غسل کر لو۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مشرک مر گیا ہو اور اسے ہم نے دفن کر دیا ہو تو اس کے بعد بھی غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح ہر جمعہ کے وقت غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر کسی کی 1 2 3 4 بیویاں ہو اور اگر وہ ایک ہی رات میں اپنی کئی بیویوں سے جمع کرنا چاہتا ہے، مباشرت کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تو جب بھی وہ الگ الگ بیوی کے پاس جائے گا تو غسل کر کے جائے گا۔ ایک بیوی سے جمع کیا غسل کر لے گا، دوسری بیوی کے پاس جائے گا، پھر دوسری بیوی کے پاس سے آنے کے بعد غسل کر لے گا، پھر تیسری کے پاس جائے گا۔ یا اسی طرح ایک ہی اس کی بیوی ہے لیکن ایک ہی رات میں وہ 2 یا 3 مرتبہ جمع کرنا چاہتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو ہر جمعہ کے وقت وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، واجب تو نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی مختلف بیویوں کے قریب گئے، یعنی ہم بستری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے قریب جاتے ہوئے غسل کیا۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ایک ہی غسل فرما لیتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اطہر و اطیب، یہ زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ دوبارہ قربت اور مباشرت سے پہلے غسل کر لینا، یعنی ایک بار بیوی سے جمع کر لیے، دوبارہ ملنا چاہ رہے آپ تو آپ کیا کر لیں؟ غسل کر لیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ قربت یا مباشرت کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے، اور یہ چیز اس حدیث سے ثابت ہوئی ہے اور اس میں کسی بھی شخص کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے حمام میں داخل ہونے کا حکم کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہبند کے بغیر حمام میں داخل نہ ہو، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے، اپنی بیوی کو حمام میں نہ جانے دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی، امام دارمی، امام احمد، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواتین کا حمام میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ حمامات عمومی غسل خانے ہوا کرتے تھے، یعنی عام غسل، سب کے لیے غسل خانے، سب کے لیے حمامات، جس میں مرد اور عورتیں سب کے سب ننگے نہاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مردوں کو کہ وہ تہبند باندھ کر نہائے، آپ نے اجازت دے دی، لیکن عورتوں کو ان حمامات سے دور رہنے کا حکم دیا۔ تو ایسے حمامات جہاں پر عمومی لوگ ہو یا عمومی غسل خانہ ہو یا عمومی حمام ہو، تمام لوگ مل کر نہاتے ہو، ننگے نہاتے ہو،
تو ایسی جگہ پر نہانے سے اور بالخصوص عورتوں کو نہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اگر مرد نہانا چاہتے ہیں تو وہ تہبند باندھ لے، اپنے سطر کو چھپا دے. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل حمص یا اہل شام کی کچھ عورتیں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل حمص یا اہل شام کی کچھ عورتیں آئی تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم وہی ہو جن کی عورتیں عمومی غسل خانوں میں نہانے جایا کرتی ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے سوا اپنے کپڑے کہیں اور دوسری جگہ اتار کر رکھتی ہے، وہ عورت اپنے اور اپنے رب کے درمیان سے حجاب کا پردہ اٹھا دیتی ہے. تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی نکیر کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا ہے کہ تم وہی عورتیں ہو جو عمومی حمام میں یا عمومی غسل خانوں میں نہایا کرتی ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص نہانا چاہتا ہے اور اگر وہ ننگا نہانا چاہتا ہے، یعنی بغیر کپڑے کے، بغیر انڈر ویئر کے، یا اسی طرح بغیر تہبند اور بغیر ازار کے نہانا چاہتا ہے، تو کیا وہ نہا سکتا ہے یا نہیں نہا سکتا ہے؟ یا کپڑے کا ہونا، تہبند کا ہونا، لنگی کا ہونا یا انڈر ویئر کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی شخص تہبند کے ساتھ یا انڈر ویئر کے ساتھ یا اسی طرح کپڑے کے ساتھ نہاتا ہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص مکمل ننگا ہو کر نہاتا ہے اور خلوت میں جاتا ہے، یعنی اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ اکیلا ہے، تو ایسی حالت میں برہنہ یا پورے ننگے ہو کر نہانا جائز ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اور اس کی دلیل میں اہل علم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور وہ حدیث بیان کی ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل بے لباس ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کا سطر دیکھ رہے ہوتے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے. بنی اسرائیل کہنے لگے، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خصیتین کھلے ہوئے ہیں، یعنی انہیں بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کپڑے کو ایک پتھر پر رکھ دیا. پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا. پتھر نے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لیا اور بھاگ کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سرپٹ دوڑ پڑے، او پتھر میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سطر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام تو صحیح سالم ہے، انہیں کوئی بھی بیماری نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو پتھر ٹھہر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، پتھر پر 6 یا 7 نشان تھے اور یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے ہی مارا تھا. تو گویا کہ پتھر پر وہ نشانات ابھی بھی موجود ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، اور اسی چیز کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ننگا نہاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے، تو ایک مسلمان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ننگا نہائے. لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ تہبند یا کوئی کپڑا وغیرہ ہو تو یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے جواز الاغتسال عریانا فی الخلوہ، کہ اکیلے میں ننگے ہو کر نہانے کا جواز. تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل ننگا ہو کر نہانا چاہتا ہے، بغیر کپڑے کے نہانا چاہتا ہے، اور وہ حمام میں ہے، چہار دیواری میں ہے، لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے اور شرعی مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.